تم صرف اپنی پرآسائش زندگی کو وسعت دینے کے لیے اپنے بزرگوں کی مشقت اور ریاضت، ان کے صبر اور تحمل اور ان کی سچائی کے پارچوں میں جھوٹ کے پیوند لگا رہے ہو۔ تم کیسے بدبخت انسان ہو کہ ہلاکو کے خیمے میں ابن القمی کے کہنے پر بغداد کی قسمت کا سودا کر رہے ہو۔ یہاں تک کہتے کہتے وہ منگول رک گیا، اس لیے کہ ہلاکو خان اپنے کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ اپنے خیمے سے نکل کر وہاں آ گیا تھا اور نصیر الدین طوسی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ جواب میں اس منگول نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ نصیر الدین طوسی نے ہلاکو خان سے کہہ دیے۔ تب ہلاکو خان نفرت بھرے انداز میں اس منگول کی طرف دیکھنے لگا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تیری یہ مجال کہ تو نصیر الدین طوسی کے لیے یہ الفاظ استعمال کرے۔ اس منگول کی چھاتی تن گئی اور قہر بھرے انداز میں وہ ہلاکو خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہلاکو، جو الفاظ میں نے اس بدبخت نصیر الدین طوسی کے لیے استعمال کیے ہیں، اس سے بھی سخت الفاظ میں تمہاری موجودگی میں تمہارے خلاف استعمال کرنے کی ہمت اور جرأت رکھتا ہوں۔ سن ہلاکو، تو نفرت کیے جانے والا ایک جہنم، حرص و ہوس کا کوئی گہوارہ اور فنا کے لشکر کا سردار ہے۔ تو رسوائیوں کا امین ہے۔ میری تیرے لیے بدعا ہے کہ کوئی ایسا آدمی اٹھے جو تیری حالت بے کفنائی لاش، بدنامی سے اٹے چہرے اور وقت کے کالے بند دروازوں جیسی کرے، جو تیری ذات کی تنابیں کس دے اور تیرے چہرے پر دکھ کی دھول پھیر دے۔ اس سے آگے وہ منگول کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ ایک جھٹکے کے ساتھ ہلاکو خان نے اپنی تلوار نکالی اور اس منگول کی اس نے گردن کاٹ کر رکھ دی۔ وہ منگول مسلمان تھا۔ مورخین کے مطابق وہ ہلاکو خان کے چچازاد بھائی برقائی خان کا رشتہ دار تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب اس منگول کے مرنے کی خبر برقائی خان کو پہنچی تو برقائی خان نے ایک سخت خط ہلاکو خان کو لکھا، جس میں انتہائی کھولتے الفاظ میں اس نے ہلاکو خان سے اس مسلمان منگول کے بارے میں باز پرس کی تھی۔ ہلاکو خان کو جب برقائی خان کا یہ خط اور پیغام ملا تو اس نے برسات سے پہلے برقائی خان پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ جس روز ہلاکو خان نے برقائی خان کے اس رشتہ دار کو موت کے گھاٹ اتارا، اسی شب ہلاکو خان کے لشکر میں شامل بہت سے وہ جنگجو جن کا تعلق فراتاتار سے تھا، وہ ہلاکو خان کے لشکر سے نکل کر شمال کے کوہستانی سلسلوں کی طرف چلے گئے تھے، جہاں پہلے سے ان کے فراتاتار قبیلے کے لوگ ہلاکو خان کے خلاف ایک محاذ اور گروہ بنائے بیٹھے تھے۔ جہاں تک منگولوں کے اس فراتاتار نام کے گروہ کا تعلق ہے تو اس کی تفصیل بہت طویل ہے۔ بہرحال اس کے متعلق یوں کہا جا سکتا ہے کہ منگولوں اور تاتاریوں کے متعلق پڑھنے والوں میں خاصی الجھن، پیچیدگی، شبہ اور غلط فہمی سی پائی جاتی ہے۔ تاریخی کتابوں کے مطالعے سے سب سے بڑی دقت پیش آتی ہے کہ پڑھنے والے لوگ منگول، تاتار، مغل، ترکمان، کراتار وغیرہ قوموں میں نہ امتیاز کر سکتے ہیں، نہ ان کی تفریق اور اصلیت سے واقف ہوتے ہیں۔ جب کوئی تاریخ پڑھتا ہے کہ سلجوقی لوگ مثلاً الپ ارسلان، تغرل بیگ اور ملک شاہ سلجوقی ترک تھے، پھر وہ چنگیز خان کی نسبت پڑھ لیتا ہے وہ منگول تھا، دوسری جگہ اسی کی نسبت پڑھتا ہے وہ ترک تھا، پھر چنگیز خان کو فتنہ تاتار کے نام سے موسوم دیکھ کر یہ قیاس کرتا ہے کہ منگول، ترک اور تاتار ایک ہی قوم کا نام ہے۔ لیکن آگے چل کر وہ منگولوں اور ترکوں کی مخالفت اور لڑائیوں کا حال پڑتا ہے، جس سے یقین ہوتا ہے کہ منگول اور ترک دو الگ الگ قومیں ہیں۔ پھر وہ ہندوستان کے مغلوں کی تاریخ پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بعض سرداروں کو ترک کہا جاتا ہے اور وہ سلاطین مغلیہ سے رشتہ داری رکھتے ہیں۔ پھر دیکھتا ہے مغلوں کو مرزا کہا جاتا ہے اور ان کے نام کے ساتھ بیگ کا خطاب ضرور ہوتا ہے۔ دوسری طرف تیمور بایزید کو برسر پیکار دیکھتا ہے، مگر ایران کے بادشاہوں کے نام تاریخ میں پڑھتا ہے تو وہاں بھی مرزا کا لفظ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ترکمان عثمانی کے یہاں بک بے یا بیگ کا خطاب موجود پایا جاتا ہے۔ یورپی مورخین کبھی کبھی ہندوستان کی سلطنت مغلیہ کو ترکی سلطنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان حالات میں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ترکوں اور مغلوں کی تفریق کے متعلق تفصیل بتائی جائے۔ دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جن کے نام حام، سام اور یافس تھے۔ یافس کی اولاد بلاد مشرق یعنی چین وغیرہ میں آباد ہوئی۔ یافس کی اولاد میں ایک شخص ترک نامی ہوا، اس کی اولاد چین اور ترکستان میں پھیل گئی اور وہ سب ترک کہلائے۔ بعض لوگ غلطی سے افراسیاب کو بھی ترک سمجھتے تھے، حالانکہ وہ ایران کے شاہی خاندان کیانی سے تعلق رکھتا تھا اور فریدون کی اولاد میں سے تھا۔ چونکہ وہ ترکستان کا بادشاہ تھا اس لیے غلطی سے لوگوں نے اسے ترک قوم میں شمار کیا۔ ترک بن یافس کی اولاد چین، ترکستان اور منگولیا وغیرہ میں جب خوب پھیل گئی تو انہوں نے امن و امان اور نظام کے قائم رکھنے کے لیے ایک شخص کو اپنا سردار تجویز کرنا ضروری سمجھا۔ رفتہ رفتہ ان میں بہت سے قبیلے اور گروہ پیدا ہو گئے۔ ہر قبیلے اور گروہ نے اپنا ایک ایک سردار بنایا اور یہ تمام سردار ایک سب سے بڑے سردار کے ماتحت سمجھے جاتے تھے، لہذا ترک بن یافس کی اولاد کے ہر قبیلے پر ترک کا لفظ بولا جاتا ہے۔
تمام باشندگان چین، ختن اور ترکستان ترک کہلائے جاتے تھے۔ ترک قبائل میں سے بعض قبائل نے دریائے جیہوں کو عبور کر کے عہد اسلامیہ میں فارس اور خراسان وغیرہ کے اندر ترک از اور یلغار شروع کر دی۔ ان قبائل کو ترکان غز کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یورپ، افریقہ اور مراکش تک ان ترکان غر کے پہنچنے کے ثبوت ملتے ہیں۔ انہی ترک قبائل میں سے ایک قبیلہ وہ تھا جس کو سلجوقی کہا جاتا تھا۔ غالباً ترک ابن یافس کی اولاد میں ترکوں کے اسی قبیلے نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ان میں تغرل، الپ ارسلان، ملک شاہ سلجوقی وغیرہ بڑے بڑے عالی جاہ سلاطین پیدا ہوئے جن کی شہرت اور عظمت نے تمام دنیا کا احاطہ کیا۔ سلجوقیوں کے مسلمان ہونے اور خراسان کی جانب خروج کرنے سے پہلے ترکوں کے درمیان دو اور نئے قبیلے دو حقیقی بھائیوں کے نام سے موسوم ہو چکے تھے۔ ایک کا نام منگول اور دوسرے کا نام تاتار تھا۔ سلجوقیوں کے مسلمان ہونے، شہرت اور عظمت حاصل کرنے کے وقت یہ دونوں قبیلے گمنام اور بے حقیقت اور کم حیثیت کے مالک تھے۔ رفتہ رفتہ منگول اور تاتار کی اولاد میں ترقی اور نفوذ کی کثرت ہوئی، اور دونوں قبیلوں نے الگ ملکوں اور صوبوں میں سکون اختیار کر لی، اور ان میں جدا جدا سرداریاں قائم ہوئیں۔ ترک بن یافس کی اولاد یعنی ترکوں میں سے ایک شخص النجا خان نامی تھا۔ اس کے دو بیٹے ہوئے، ایک کا نام منگول اور دوسرے کا نام تاتار رکھا گیا۔ ان دونوں سے منگول اور تاتار قومیں پیدا ہوئیں۔ منگول خان کا بیٹا قرا خان اور قرا خان کا بیٹا ارغون خان تھا، جو اپنے قبیلے میں سردار سمجھا جاتا تھا۔ اسی ارغون خان کے عہد میں اس قبیلے کے ایک شخص نے گاڑی ایجاد کی جو بار برداری کے لیے بے حد مفید ثابت ہوئی۔ ارغون خان نے اس ایجاد کو پسند کیا اور اس کے موجد کو قانقلی کا خطاب دیا گیا۔ چنانچہ ترکی زبان میں گاڑی کو قانقلی کہا جاتا ہے، اور اس شخص کی اولاد کو قبیلہ قانقلی کے نام سے یاد کیا گیا۔ ارغون خان کے بہت سے بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹے کا نام چنگیز خان تھا، چنگیز خان کا بیٹا منگلی خان اور منگلی خان کا بیٹا ایل خان تھا۔ ایل خان کے بیٹے کا نام قیان تھا۔ قیان خان کی اولاد سے منگول کی قوم قیادت نامزد ہوئی۔ قیان خان کے بعد اس کا بیٹا تیمور تاش باپ جانشین ہوا۔ تیمور تاش کا بیٹا منگلی خان اور منگلی خان کا بیٹا یلدوز خان اور یلدوز خان کا بیٹا جونیا تھا۔ جونیا کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام آلان قوار رکھا گیا۔ آلان قوار کی شادی اپنے چچازاد بھائی دوبو بیان نالی سے ہوئی۔ دوبو بیان سے آلان قوار کے دو بیٹے یلکدائی اور یکجدائی پیدا ہوئے۔ آلان قوار کا شوہر دوبیان اپنے قبیلے کا حکمران تھا۔ ان دو بیٹوں کو کم سنی کی حالت میں چھوڑ کر دوبیان فوت ہو گیا۔ قبیلہ منگول نے اپنے سردار کے فوت ہونے پر اس کی بیوہ آلان قوار کو اپنے قبیلے کی سرداری تفویض کی۔ ایک روز آلان قوار اپنے کمرے میں تنہا رات کے وقت سونے کے لیے لیٹی تھی۔ ابھی نیند نہ آنے پائی تھی کہ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی یا روشن دان میں سے ایک روشنی داخل ہوتے دیکھی۔ یہ روشنی قرص آفتاب کی شکل میں کمرے میں داخل ہو کر فوراً آلان قوار کے منہ میں داخل ہو گئی۔ آلان قوار گھبرا کر اٹھی، اپنی ماں اور سہیلیوں کو اس واقعے سے مطلع کیا۔ چند روز بعد آلان قوار محسوس ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ لوگوں کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے تان و تشنی شروع کر دی۔ ملکہ آلان قوار نے اکابرین قوم کو جمع کیا اور کہا، تم چند روز رات کو میرے کمرے کے پاس قیام کرو، تم پر حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا ایک روشنی آسمان سے اترتی اور ملکہ کی خوابگاہ میں جاتی، پھر وہ شعلہ خوابگاہ سے نکلتا اور بلندی کی طرف چلا جاتا۔ اس مشاہدے کے بعد سب کو ملکہ کی صداقت کا یقین آ گیا اور کسی نے اسے تان و تشنی نہ کی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں آلان قوار کے 3 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام بقون، سالجی اور بوزبخر رکھے گئے۔ اس طرح ملکہ کے 2 بیٹے پہلے تھے، 3 یہ ہو گئے، اس طرح اس کے 5 بیٹے ہو گئے۔ چنانچہ بعد میں یلکدائی اور یکجدائی کی اولاد تو قبیلہ ورلیکن کے نام سے موسوم ہوئی، بقون کی اولاد قوم قیفن کے نام سے، سالجی کی اولاد قوم سالجیوت کے نام سے مشہور ہوئی۔ بوزبخر اپنی ماں کا جانشین ہوا اور قبائل منگول کا حاکم ہوا۔ بوزبخر اپنے آپ کو آفتاب کا بیٹا کہا کرتا تھا اور ابو مسلم خراسانی کے زمانے میں موجود تھا۔ اس بوزبخر کی اولاد میں چنگیز خان، تیمور اور منگولوں کے اکثر مشہور قبائل پیدا ہوئے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ترک بن یافس کی اولاد میں ایک شخص النجا خان تھا جس کے 2 توام بیٹے منگول خان اور تاتار خان پیدا ہوئے۔ انہی دونوں بھائیوں کی اولاد منگول اور تاتاری قومیں بنی۔ ان دونوں قوموں نے اپنے لیے الگ الگ مقام سکونت تجویز کیے۔ منگول قبیلہ تو چین کے ملک میں آباد ہوا، اس کے نام سے ملک کا نام منگولستان یا منگولیا مشہور ہوا۔ قبیلہ تاتار نے دریائے جیہوں کے کنارے سکونت اختیار کی اور اس کا نام تاتار با ترکستان کہلایا۔ اس ملک میں چونکہ فریدون کے بیٹے تور کی حکومت تھی،
اس لیے اسے توران کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ اسی کیانی حکمران خاندان میں افراسیاب بہت مشہور ہے۔ فردوسی کے شاہ نامے میں اس کے حالات مذکور ہیں۔ کیانی خاندان کی یہ شاخ یعنی افراسیاب کی اولاد بھی اس ترکستان یا توران میں رہ کر ترکوں کے اس قبیلے تاتار میں مل جل گئی تھی۔ چونکہ ترکستان ممالک اسلامیہ سے زیادہ قریب تھا اور اسلامی فتوحات وہاں تک پہنچ گئی تھیں، لہٰذا ترکوں کے جس قبیلے نے سب سے پہلے ممالک اسلامیہ میں خروج کیا وہ یہی قبیلہ تاتار تھا، جو بہت سے چھوٹے چھوٹے قبائل پر مشتمل تھا۔ ان تاتاری قبائل میں غالباً وہ کیانی قبیلہ جو افراسیاب کی اولاد میں سے تھا زیادہ ذی حوصلہ اور معزز سمجھا جاتا ہوگا، کیونکہ وہ ایک باشوکت سلطنت کی یادگار تھا۔ لہذا سلجوق اعظم کا یہ قول صحیح معلوم ہوتا ہے کہ ہم افراسیاب کی اولاد میں سے ہیں۔ سب سے پہلے سلجوق نام کے شخص نے نواح بخارا میں اپنے قبیلے کے ساتھ آ کر اسلام قبول کیا۔ اسی سلجوق کی اولاد کو ترکوں کا سلجوقی قبیلہ کہتے ہیں۔ سلجوق کے 5 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام اسرائیل اور ایک کا نام میکائل رکھا گیا۔ اسرائیل کو سلطان محمود غزنوی نے کالنجر کے قلعے میں قید کر کے بھیج دیا، جو سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان سعود کی تخت نشینی کے بعد رہا ہو کر اپنے قبیلے میں واپس آ گیا۔ میکائل کا بیٹا سلطان تغرل تھا اور تغرل کے دوسرے بھائی چغری بیگ کا بیٹا سلطان الپ ارسلان سلجوقی تھا، جس کے حالات تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ اس طرح سلجوقی قبیلے کو اگر افراسیاب کی اولاد میں سے تسلیم کر لیا جائے تو وہ ترک نہ تھا بلکہ کیانی قبیلہ تھا۔ ترکستان میں رہنے والے ترک یعنی تاتاریوں نے بھی بار بار ایران اور خراسان میں اپنی ترک تاز دکھائی ہے۔ انہی میں سے ایک وہ قبیلہ تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی اور ترکمان اعظم کے نام سے مشہور ہوا۔ جہاں تک منگولوں کا تعلق ہے تو قبیلہ منگول خان کی اولاد میں سے تھا، اور منگول خان کی اولاد کے ہر ایک فرد پر منگول کا ہی لفظ بولا جاتا ہے۔ منگول کا مخفف مغل ہے۔ جو لوگ مغل کی جمع مغول سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ مغول جمع نہیں بلکہ واحد ہے۔ منگول اور تاتار دونوں قبیلے جب ایک دوسرے سے جدا ہو کر اور جدا جدا علاقوں میں سکونت اختیار کر گئے تو ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے اور ایک دوسرے پر چڑھائیاں کرتے رہتے تھے۔ جب تک کیانی خاندان توران پر حکمران رہا اس نے تاتاریوں کا ساتھ دیا، اور منگول ہمیشہ مغلوب اور مقتول ہوتے رہے اور ان کو کبھی تاتاریوں پر چیرہ دستی حاصل کرنے کا موقع نہ ملا۔ ان لڑائیوں میں منگولوں کی اکثر عورتیں تاتاریوں کے قبضے میں آ جاتی تھیں۔ ان عورتوں سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ اس اولاد کو تاتاری لوگ باندی بچہ سمجھتے اور اپنے ترکے کا وارث نہیں بناتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس قسم کے لوگوں کی اکثریت ہو گئی اور ان کی شادیاں اس قسم کے لوگوں میں ہونے لگی۔ اس طرح ایک الگ قوم تیار ہو گئی جس کو تاریخ کے اوراق میں فرا تاتار کا خطاب دیا گیا ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ انہی لوگوں کو ترکمان کہا جاتا ہے۔ یہ تاتاریوں کی منگولوں سے نفرت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے منگول عورتوں کی اولاد کو اپنا ہم پلہ نہ سمجھا، ورنہ حقیقتاً تاتار اور منگول ایک ہی باپ کی اولاد میں سے تھے۔ اب یہی فرا تاتار قبائل ہلاکو سے بھی نفرت کرتے تھے، اس لیے کہ فرا تاتار تاتاری تھے، ہلاکو خان منگول تھا۔ منگولوں اور تاتاریوں کی چونکہ قدیم اور پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، لہٰذا ان فرا تاتار قبائل نے برقائی خان کے ہمسائے میں ایک کوہستانی سلسلے کے اندر سکونت اختیار کر لی تھی، جبکہ ہلاکو خان کے خلاف برقائی خان بھی ان فرا تاتار قبائل کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ اس موقع پر یہ بھی بتا دیا جائے کہ بعض لوگ غلطی سے ازبک قبائل کو تاتاری قوم سمجھتے ہیں، حالانکہ ازبک چنگیز خان کی اولاد میں سے ایک قبیلے کا نام ہے۔ غلط فہمی غالباً اس لیے پیدا ہوئی کہ ہندوستان کے سلاطین مغلیہ کی قبیلہ ازبک کے کئی فرما رواؤں سے لڑائیاں ہوئی تھیں، اور وہ ازبک اس زمانے میں ترکستان کے بادشاہ تھے۔ ان کو ترکستان کا بادشاہ دیکھ کر آج کل کے تاریخ دانوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ تاتاری تھے۔ ہاں، تاتاری لوگوں کی سلطنت عثمانیہ ہے۔ اس کے علاوہ منگول قبائل میں جو زیادہ تر اہم اور نامور ہیں ان میں قیچاق، ایفور، خلج، قاچار، افشار، جلائر، عدلات، دغلات، قنقرات، سلدوز، ارغون، کوچین، ترقانی، تغائی اور قاشقال وغیرہ یہ شاخیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ترک ایک ایسا عام لفظ ہے جو منگولوں اور تاتاریوں کے ہر ایک قبیلے پر بولا جا سکتا ہے۔ چونکہ تاتار اور منگول دونوں ایک ہی قبیلہ ترک کی دو شاخیں ہیں، منگولوں کا اصل وطن چین اور منگولیا تھا اور تاتاریوں کا وطن ترکستان تھا۔ بعد میں تاتاریوں کو ترک کہنے لگے اور لفظ ترک کی عمومیت معدوم ہو کر تاتار کے مترادف رہ گئے۔ اس طرح تاتار کا لفظ حرف عام سے غائب ہو گیا۔ ترک اور منگول دونوں قوموں کے نام مشہور ہوئے۔ بعض مورخین نے اصلیت کی بنا پر منگولوں کو بھی ترک کے نام سے یاد کیا، کیونکہ وہ ترک بن یافس کی اولاد میں سے ہیں۔
بعض نے سلجوقیوں کو بھی ترک کہا اور بعض نے سلاطین عثمانیہ کو بھی اسی وجہ سے منگولوں کا ہم قوم قرار دیا۔ غرض ان لوگوں کا شجرہ نسب جاننے کے بعد تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے بہت سی دقتیں حل ہو جاتی ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شروع میں تاتاری منگولوں پر غالب رہتے تھے اور تاتاریوں کی قوم جو منگولوں سے زبردست ہونے کی وجہ سے منگولوں کو اپنے علاقے سے باہر قدم رکھنے کا موقع نہیں دیتی تھیں، ترکستان سے نکل کر خراسان، ایران، عراق، شام، ایشیائے کوچک تک پھیل گئی تھیں اور اس قوم کے بہادر اولو العزم افراد قبائل ممالک اسلامیہ میں بڑے بڑے مناصب اور عہدوں پر فائز ہو کر اپنے قدیمی وطن ترکستان کا خیال چھوڑ چکے تھے۔ ان میں ہر قسم کی تہذیب اور شائستگی آ گئی تھی اور منگول قوم کا پشتینی دشمن ان کے راستے سے الگ ہو چکا تھا، لہٰذا وقت آ گیا تھا کہ یہ قوم انتہائی جہل، بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ساتھ اپنے کوہستان مامن اور قدیمی وطن کو چھوڑ کر متمدن دنیا میں نکلے، اور یہی کام چنگیز خان اور اس کے بعد ہلاکو خان نے شروع کیا تھا۔ بہرحال ہلاکو خان کے لشکر میں جو فرا تاتار لوگ تھے اور نہایت اعلیٰ پائے کے جنگجو تھے، وہ برقائی خان کے ہمسائے میں کوہستانی سلسلوں کو اپنا ملجا و ماوا بنا رہے تھے اور ان میں سے بہت سے اسلام بھی قبول کر چکے تھے۔ غدار اور نمک حرام ابن القمی نے جب ہلاکو خان کا کام آسان کرنے کے لیے بغداد کے لشکر کے بہت سے حصوں کو جنوب اور مشرق کی سرحدوں کی طرف بھیج دیا اور جو لشکری اس وقت بغداد میں رہ گئے تھے ان کی تنخواہیں بند کر دیں اور انہیں یہ اجازت دے دی کہ وہ بازاروں سے جو محصول جمع کیا جاتا ہے وہ جمع کر کے اپنی تنخواہیں پوری کر لیں، اور اس کے ایسا کہنے سے بغداد کے اندر ایک افراتفری اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بغداد کے اندر اس وقت جو سرکردہ سالار تھے وہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ ان سرکردہ سالاروں میں بغداد کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ فتح الدین داؤد، نائب سالار اعلیٰ منصور بن احمد اور اس کے علاوہ دوسرے عام سالاروں میں سے مجاہد الدین ایبک، حسام الدین جوکندار، شرف الدین کردی، صالح بن اشرف اور بہت سے دیگر سالار ایک جگہ جمع ہوئے۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تب گفتگو کا آغاز نائب سپہ سالار منصور بن احمد نے کیا اور بغداد کے لشکریوں کے سالار اعلیٰ فتح الدین داؤد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن القمی اپنی طرف سے پوری کوشش کر چکا ہے کہ بغداد کو تشت میں سجا کر ہلاکو خان کے سامنے پیش کر دے، اور خلیفہ مستعصم متوقع حالات پر ایسے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے جیسے اس نے کوئی ایسی ٹوپی پہن لی ہے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ابن القمی پہلے قراقرم میں قاصد بھیج کر بغداد پر حملے کی ہلاکو خان کو دعوت دے چکا ہے، اب اس نے تیز رفتار قاصد پھر ہلاکو خان کی طرف بھیجے ہیں اور اسے بغداد پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی ہے۔ ساتھ ہی اپنے دوسرے بدبخت ساتھی نصیر الدین طوسی کو بھی پیغام بھیجا ہے کہ وہ چونکہ ہلاکو کے مشیر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے لہٰذا وہ بھی ہلاکو کو بغداد پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دے۔ ان حالات میں ہلاکو ہر صورت میں بغداد پر حملہ آور ہوگا۔ اس موقع پر جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر پہلے خلیفہ مستعصم کے بیٹے ابو بکر کے پاس جائیں، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کریں اور آنے والے خطرات کی نشاندہی کریں، اور اسے ساتھ لے کر خلیفہ مستعصم کی خدمت میں حاضر ہوں اور ابن القمی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے یا کرنے والا ہے اس کی خلیفہ کو اطلاع کریں اور اسے یہ مشورہ دیں کہ وقت ضائع کیے بغیر ابن القمی کو گرفتار کر کے اس کی گردن کاٹ دی جائے، اور اس نے حکم نامہ جاری کر کے جن بڑے بڑے لشکروں کو مختلف سرحدوں کی طرف روانہ کر دیا ہے ان سارے لشکروں کو واپس بغداد میں طلب کر لینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہلاکو کو مار مار کر ہم منگولیا تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ابن القمی نے جو ہمارے لشکر دور افتادہ علاقوں کی طرف بھیج دیے ہیں وہ ہلاکو کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہمارے پاس بغداد میں پہنچ جائیں تو جو لشکر ہلاکو کو لے کر آ رہا ہے اتنا ہی ایک اور لشکر بھی لے آئے تو خداوند قدوس کو منظور ہوا تو اس بلا کو ہم وہ سبق دیں گے کہ آنے والے دور میں وہی نہیں اس کی نسلیں بھی بغداد کا رخ کرتے ہوئے لرزہ براندام اور خوفزدہ ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد جب خاموش ہوا تب فتح الدین داؤد اپنے سارے ساتھیوں سالاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو کچھ منصور بن احمد نے کہا ہے میں اس سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو اس سے متفق نہ ہو وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔